الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل صد احترام बुजुर्गों और साथियों, जैसा कि सबको मालूम है शाबान और मुअज्जम का महीना शुरू है। बड़ा बाबरकत महीना है शाबान, और इससे पहले जो महीना रजब का गुजरा, इन दोनों की निस्बत रमज़ान मुबारक के साथ है।
جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دعا ارشاد فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ میری عمر میری زندگی میری حیاتی اضافہ فرما دے، لمبی کر دے کہ رمضان المبارک تک مجھے پہنچا. یہ جو 2 مہینے ہیں رجب اور شعبان، ان کے اندر اس چیز کا درس دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی اس میں تیاری کی جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان کے اندر یہ معمول تھا کہ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یعنی رمضان المبارک تو معمول تھا، روزے سارے رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے، لیکن دوسرے مہینوں کے نسبت سے شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں جیسے رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ نوافل روزے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر سارے سال کے نام اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں یہ چاہتا ہوں، میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جب پورے سال کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں، میں روزے سے ہوں، میری حالت روزے میں ہو، بھوک کی حالت ہو، پیاس کی حالت ہو، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوں، اللہ کے ہاں جب میرا نام اعمال پہنچے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. میں محمد تو یہ چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عزیز دوستو امت کی طرف نسبت نہیں فرمائی، اپنی طرف نسبت فرمائی. آؤ دیکھو رسول کا نام اعمال کے اندر کیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اعمال کو تم دیکھو گے تمہیں لمبا قیام نظر آئے گا. حضور کے نام اعمال کے اندر تمہیں اخلاق حسنہ نظر آئیں گے، حضور کے نام اعمال کے اندر تمہیں عزت نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑوں کی عزت فرمایا کرتے تھے. کوئی کافر بھی آ جاتا اس کے سامنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت سے پیش آتے. عزیز دوستو دین اسلام تو یہی ہے کہ کسی کے سامنے جب بات کرو نرمی سے بات کرو، اخلاق حسنہ سے بات کرو تاکہ اس کا دل جو ہے نرم ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اعمال کے اندر تمہیں کیا نظر آئے گا؟ قیام اللیل نظر آئے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوا کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے، اللہ اکبر، اسی حالت میں اللہ کا قیام فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، آپ اتنی زیادہ اپنے جسم کے اوپر اللہ اکبر تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کی ذات تو بخشی بخشائی ہے، اللہ نے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. حضور کے اخلاق کو دیکھو، حضور کے کردار کو دیکھو، حضور کی گفتار کو دیکھو. بڑے بڑے کافر عزیز دوستو جو ازلی دشمن تھے حضور کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. آج ہمارے اخلاق، آج ہمارا کردار، آج ہماری گفتار لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں. محمد کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی یہ حالت تھی. بڑے بڑے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. آج لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا، دین پھیلا. تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق حسن سے پھیلا. تلوار تو وہاں چلی جہاں پہ مقابلے کے لیے ہے.
عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال کے اندر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نام اعمال کے اندر کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اعمال کے اندر دیکھو گے بیووں سے محبت فرمانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اعمال کے اندر دیکھو گے باپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اعمال میں دیکھو گے کون محمد جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے حبیب قیامت کا دن ہوگا میں تجھے راضی کروں گا۔ اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے حضور پہنچے میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بڑی محبت فرماتے اللہ تعالیٰ، جسے نمونہ بنایا، اسوہ حسنہ بنایا، آج ہم اسی کی امت میں سے ہیں۔ کتنی بے ذوقی ہے ہمارے اندر، کتنی بے شوقی ہے، کتنے ہمارے سال زندگی کے بسر ہو گئے، کتنے شعبان المعظم ہے، بتاؤ ہم نے کتنے روزے رکھے، شعبان کو چھوڑ رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے عزیز دوستوں ایسے ہمارے ہاں بڑے ایسے باتیں ہو جاتی ہیں، ہم دل کے اندر سوچتے ہیں جی یہ ہمارا ہیلا بن گیا، اس وجہ سے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا۔ ارے تو رمضان کے روزے کو چھوڑ رہا ہے تو جس کی امت کا، جس محمد کی امت کا بندہ ہے، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، انہوں نے تو شعبان المعظم کے بھی روزے نہیں چھوڑے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حالت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو شعبان المعظم وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالی تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ کس کو موت کس وقت آئے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی زندگی ملے گی، کس کو کتنی نعمتیں ملیں گی، سارا کا سارا عزیز دوستو تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ شعبان المعظم میں اتنے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میرے نام اعمال کے اندر، میری تقدیر کے اندر یہ لکھا جائے کہ اللہ مجھے بلا رہے ہیں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، جب یہ لکھ رہے ہوں اس وقت میں محمد روزے سے ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنی طرف تشبیہ دی، اپنی طرف نسبت فرمائی، امت والوں کی طرف نہیں فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے عزیز دوستو، دیکھو کوئی کسی کو بلوائے، کوئی کسی دوست کو خط لکھے، کسی کو کہے کہ بھائی تم میرے پاس آؤ، جب عزیز دوستو جو بلانے والا ہے اس کو پتہ چل جائے میرا فلاں دوست اس حالت میں فکر و فاقہ کے اندر ہے، بھوک کی حالت میں ہے، پیاس کی حالت میں ہے، جو لے آنے کے لیے بھیجے گا اس کو کہے گا ذرا خیال کرنا، اس نے بڑی مشقت برداشت کی، اس نے بھوک برداشت کی، اس نے پیاس برداشت کی، بڑی نرمی سے لے کر آنا، اچھی سواری پہ لے کر آنا، اسے کوئی رنج مت دینا، اسے کوئی تکلیف مت دینا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب مجھے بلانے کے لیے اللہ فرمائے میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان المعظم ایسا بابرکت مہینہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات، جسے ہم پٹاخوں والی رات کہہ دیتے ہیں، جی شب برات ہے، بچوں کو پیسے دیے، انہوں نے رات بھر لوگوں کو سونے نہ دیا اور پٹاخے چلاتے رہے۔ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو ہمارے کام ہیں، یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، اور ہم شریعت سے ہیں نہ آشنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ دین اس کو کہتے ہیں اتباع کو، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور اللہ کے حکم کو مانے، یہ دین ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا پورے مہینہ تو معمول ہے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن 28 29 30 آخر کے 2-3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ جب تو 29 30
یہ 2 روزے 28 29 30 3 روزے رکھے گا، آگے لگاتار رمضان المبارک شروع ہو گیا، اب تیرے رمضان المبارک کے لوگ دیکھنے والے روزے 33 بن جائیں گے، 32 بن جائیں گے، 31 بن جائیں گے، تو نے شریعت میں اضافہ کر دیا، رمضان المبارک کے روزوں میں اضافہ کر دیا، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ شریعت تو بڑا احتیاط کرتی ہے کہ جب رمضان المبارک 30 کا ہے 29 کا ہے تو تیرے روزے بھی 30 ہوں یا 29 ہوں، جب شعبان کے ساتھ ہی تو روزے ملا دے گا، 2 روزوں کو ملا دیا تیرے 32 ہو گئے۔ اب لوگ یہ سمجھے گے کہ اس نے رمضان مبارک کے 32 روزے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط فرمایا۔ تو عزیز دوستو، اس لیے ہمیں شریعت اتباع سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقی ایام میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، پر شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حالت ہوتی، عزیز دوستو، فقر و فاقہ کی یہ حالت ہوتی، کئی دن گھر میں چولہا نہ جلتا، کئی دن بھوک سے عزیز دوستو جسم میں کمزوری آ جاتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے حبیب خیریت تو ہے، آپ باہر تشریف لائے ہو؟ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر بھوک نے ڈھال کر کے رکھا ہے۔ کون نبی جس کو اللہ نے آفر فرمائی ہے، میرے حبیب یہ پہاڑ ہے، آپ اشارہ کرو سارا کا سارا میں تمہارے لیے سونا بنا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک ٹائم کا ملے میں شکر ادا کروں، دوسرے ٹائم نہ ملے میں صبر کروں۔ دونوں چیزیں اللہ سے ملاتی ہے، شکر بھی اللہ سے ملاتا ہے اور صبر بھی اللہ سے ملاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جو صبر کرے گا، جو شکر کرے گا، دونوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ ہم شکر کرنے والے بن جائیں۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی تیاری کے لیے اس مہینے کے اندر ہم شعبان المعظم کے روزے رکھیں، معمول بنا لیں، کم از کم چند روز تو ہم روزہ رکھیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو سکے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے ہمارا جسم ڈھل جائے گا، ہمارے جسم کے اندر وہ معمولات آ جائیں گے جو رمضان المبارک میں ہوں گے، ہمارے لیے ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ہم بھی اس رمضان سے پہلے اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، وقت کو معمول بنا لیں کہ مثلا 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ روزانہ معمول کے ساتھ، جتنا مرضی ضروری کام ہو اس کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھنا تیرا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا میں رب کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ 11 مہینے ہم نے اپنے کام کیے، 11 مہینے ہم اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ آ گیا، عزیز دوستو، روزوں کو مت چھوڑنا، نماز تراویح کو مت چھوڑنا، قرآن کریم کی تلاوت کو مت چھوڑنا، کیونکہ رمضان المبارک بخشش والا مہینہ ہے۔ لوگ تو اس کو پانے کے لیے ترستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا، یا اللہ برکت عطا فرما دے، میری زندگی کو بڑھا دے تاکہ میں شعبان کے بعد رمضان المبارک تک پہنچ سکوں۔ آج اگر رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، ہمارے سے بھوک نہیں برداشت ہوتی، پیاس نہیں برداشت ہوتی، مسجد میں آنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا کوشش کرنی ہوگی، بڑھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اتباع پر جب عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں راہ راست پہ ڈال دیں گے۔ دنیا کے کاموں میں ہم مشقت برداشت کرتے ہیں، دنیا کے کاموں کے اندر ہم تکلیف برداشت کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں ہم عزیز دوستو گرمی سردی کو نہیں دیکھتے، آگے بڑھتے ہیں۔ دین کے کاموں میں ہمیں بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے، دین کے کاموں میں ہمیں تھوڑی سی دقت ہو، تھوڑی سی پریشانی ہو، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آخرت کی منزلوں کو دیکھو، آخرت کی طرف نظر دوڑاؤ۔ جو ہم سے بڑے تھے،
جو ہم سے پہلے جدا ہو گئے عزیز دوستو قبروں میں چلے گئے، ہم نے بھی ایک نہ ایک دن یہاں سے کوچ کر کے چلے جانا ہے۔ اصل منزل، اصل مقصود ہمارا وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بندے تیری حیات موت کس لیے ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے میرے بندے تیری موت اور حیات صرف اور صرف میرے اعمال حسنہ کر گیا۔ موت اور حیات صرف اس لیے ہے اللہ نے پیدا فرمایا کہ اللہ کو راضی کر کے جا۔ اللہ راضی ہوتے ہیں اتباع سنت سے، اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے احکامات کو پورا کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آج اگر کوئی اپنے عزیز دوستو منچاہی زندگی بسر کرے گا، کبھی نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا محبوب بندہ۔ اگر من خواہشی زندگی کے اوپر اب گزارا کرے گا، کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کا محبوب بندہ۔ اللہ کا محبوب بندہ تو وہی ہے جو اتباع سنت پہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو اگر اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تمہیں سے محبت کرے گا۔ صرف محبت نہیں، صرف عزیز دوستو محبت نہیں، آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہاری کمی بیشیوں کو معاف کر دے گا، تمہاری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، درگزر کر کے تمہیں غفور الرحیم اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ آ جاؤ اس رب کی طرف آ جاؤ جسے تم بھلا کے بیٹھے ہو، جسے ہم نے بھلا دیا۔ عزیز دوستو اس رب کی طرف لوٹ آؤ جس کے پاس سارے خزانے ہیں، عزت ذلت کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ عزیز دوستو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آج ہم مال کے اندر عزت دیکھتے ہیں، آج ہم اچھی گاڑی کے اندر عزت دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر عزت پاتے ہو میرے ہاتھ میں ہے، دین پر چلنا تمہارا کام ہے، عزت دینا میں رب کا کام ہے۔ صحابہ اکرام کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے، کھانا نہیں تھا، بھوک کی حالت میں بھی عزیز دوستو درندے بھی ان کا حیا کرتے تھے، درندے بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا۔ عزیز دوستو دین کے لیے آگے بڑھتے تھے، قربانیاں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگل میں صحابہ کی جماعت پہنچی اور اعلان کرنے لگے او جنگل کے درندوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دین کے لیے آئے ہیں، ہم نے یہاں پہ چھوڑیاں لگانی ہیں، تم سارے کے سارے جنگل کو خالی کر دو۔ عزیز دوستو جو کافی دیر سے وہاں درندے رہ رہے تھے، صحابی نے اعلان کیا اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر، جب عزیز دوستو اعلان کیا اللہ اکبر، کیا دیکھ رہے ہیں؟ چند وقتوں میں، چند گھڑیوں میں، چند دنوں میں دیکھا کہ سارا کا سارا جنگل درندوں نے خالی کر دیا۔ یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ تھے۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ آج کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھا، بدعات پہ رسومات پہ چلا، اور دین سے جب دوری اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو شامل حال تھی اس سے دور ہو گئی۔ آج جگہ جگہ پہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، جہاں تو جائے گا مسلمان کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مسلمان کی ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جہاں تو جائے گا عزیز دوستو مسلمان کے اوپر تنزنی ہو رہی ہے، مسلمان کے اوپر ٹھاٹا ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں والی ہم نے شکل ہی نہیں بنائی۔ صحابہ کرام کا کیا کام تھا؟ صرف اور صرف دین کی بات کو اللہ اکبر ڈنکے کی چوٹ پر سنایا کرتے تھے۔ سولی ہے سامنے دس رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے سولی میں لٹکا دیں گے، پھر بھی یہی ایک بات کہہ رہے ہیں جو ہونا ہے کر لو، پر اللہ کے دین کے پرچار کا ہم کام کریں گے۔
عزیز دوستو اللہ اکبر، اور عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، ان کی غلامی میں ہے، اور کہنے لگے، ابو جہل کہنے لگا دیکھ لے تو بڑی دیر سے ہمارے پاس ہے، ہم تیری عزت کرتے ہیں، تو ہماری بڑی اللہ اکبر بڑی خیر خواہ رہی، لیکن جب سے ہمیں پتا چلا کہ تو نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تجھے چھوڑیں گے نہیں، یا کلمے کو چھوڑ دے، اگر عزت چاہتی ہے، زندگی چاہتی ہے، اگر دنیا میں رہنا چاہتی ہے، اگر تجھے جائیداد عزیز ہے، تجھے جائیداد بھی دیں گے، تجھے شہرت بھی دیں گے، تجھے عزت بھی دیں گے، پر محمد کے کلمے کو چھوڑ دے۔ کیا فرمانے لگے، اے ابو جہل میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پر میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمے کو نہیں چھوڑ سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو نہیں چھوڑ سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر، سامنے نظر آ رہی ہے موت، دو اونٹ لائے گئے، اللہ اکبر، ایک ٹانگ میں رسا باندھ کر، دوسری ٹانگ میں رسا باندھ کر، عزیز دوستو دونوں اونٹوں کے گلوں میں ڈال کر ایک اونٹ کو ظالم نے ایک طرف بھگایا، دوسرے اونٹ کو دوسری طرف بھگایا، اللہ اکبر، اس عورت بوڑھی عورت کے چیر کے رکھ دیا، پر کلمے کو نہیں چھوڑا۔ ایک ان کا ایمان تھا، ایک ہمارا ایمان ہے۔ چند پیسوں کے پیچھے بک جاتے ہیں، چند کاموں کے پیچھے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھا جائے گا جو ہوگا، کیا دیکھا جائے گا، اب بھی دیکھا جائے گا۔ عزیز دوستو دیکھو، اللہ اکبر، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر کوئی نہیں بچتا، پکڑ سے بچنا ہے تو آج سے توبہ کرو، دین پر 100% آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سبق دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو، آج تم اللہ کی من مرضی کی زندگی گزار لو، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں خوش کرے گا، تمہاری ضروریات، تمہاری خواہشات کو پورا کرے گا۔ آج عزیز دوستو ہم دنیا کو خواہشات والا گھر سمجھ کر اسی کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنے لگ گئے، حالانکہ یہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں، خواہشات پورا کرنے کی جگہ کل قیامت کے دن جنت ہوگی۔ آج اللہ کو راضی کر لے، کل قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قیام کیا ہوگا دنیا میں، جنہوں نے عزیز دوستو سجدے میں اللہ سے رو رو کے مانگا ہوگا، کن کو اللہ فرما رہے سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سجدوں میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگی، جنہوں نے اللہ سے التجائیں کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آج اللہ انہیں پروانہ عطا فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں رب رحیم کی طرف سے ان لوگوں کو سلام ہو، سلامتی ہو جنہوں نے تمہیں مجھے راضی کر کے آئے ہیں۔ آج جس نے اکڑ کی، آج جس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، دین کو نظر انداز کر دیا، اپنی خواہشات کے اوپر چلتا رہا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ پتہ چلے گا یہ چور ہے، پتہ چلے گا یہ ڈاکو ہے، پتہ چلے گا یہ بچی کے عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، پتہ چلے گا اللہ اکبر یہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، پتہ چلے گا رمضان المبارک کے روزوں کو کھانے والا ہے۔ اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج میرے نیک صالح بندوں کے ساتھ مت کھڑے ہو جاؤ، آج ان لوگوں کے ساتھ مت کھڑے ہو جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، جو اخلاق کے اچھے ہیں، ان کے ساتھ مت کھڑے ہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کر دو۔ آج تھوڑی سی زندگی کے اندر تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو، آج دین کے اوپر آ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا لو۔ عزیز دوستو کل قیامت کے دن اللہ تمہیں سرخرو فرمائیں گے۔
اس زندگی کے اندر کچھ کما لو، کچھ بنا لو، کچھ اکٹھا کر لو آخرت کی زندگی کے لیے۔ عزیز دوستو یہ تو امتحان گاہ ہے، کتنا رب غفور الرحیم ہے، کتنا مہربان ہے، اس نے پرچہ بھی بتا دیا، اس نے عزیز دوستو جو تمہارا امتحان ہے وہ سارا کا سارا سنا دیا کہ تم نے یہ کام کر کے آنا ہے، اگر یہ کر کے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس کو چھوڑ کر آؤ گے تو ناکامی ہی ناکامی ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ آج کا رونا دھونا، ایک آنسو گرا دینا بہت قیمتی ہے۔ عزیز دوستو یہ تیرا آسمان اور زمین کا جو خلا ہے اس سے تیرے گناہ بھر گئے، ایک آنسو گرا اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، شرم کے مارے تیرے آنسو گیا عزیز دوستو ہڈیوں سے جو پیپ ہوتی وہ نکلے گی، ختم ہو جائے گی، خون نکلے گا، ختم ہو جائے گا، آنکھوں کی بینائی دے بیٹھے گا، رو رو کے برا حال ہوگا، پھر ایک گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ جب تک موت نہیں اس سے پہلے توبہ کر لو، موت آئی توبہ کا دروازہ بند۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میرے رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے کثرت سے رکھتے اور میرا معمول کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ جو معذوری کی وجہ سے جو خاص ایام ہوتے ہیں، رمضان مبارک کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، فرماتی ہیں میں بھی شعبان کے اندر وہ روزے رکھا کرتی تھی، یعنی جو میرے قضا ہوئے رمضان مبارک کے روزے معذوری کی وجہ سے تو میں شعبان کے اندر روزوں کو رکھا کرتی تھی۔ ہم بھی اپنے گھر والوں کو جو ہمارے گھروں میں عورتیں ہیں جن کے رمضان کے روزے رہ گئے وہ شعبان کے اندر روزے رکھے۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پوری ہوگی، جو ان کا طریقہ ہے جو وہ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ان کا اللہ اکبر حشر ہو جائے، اور کیا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے وہ فرماتی کہ یہ بات یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے چھوٹے رکھے ہی نہ چھوڑ دیے، معافی نہیں ہے۔ جو ان ایام کے اندر معذوری کے اندر نماز چھوٹ جائے اس کی تو معافی ہے، پر جو روزے چھوٹے ان کی معافی نہیں ہے، ان کو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کے عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔